سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، ان کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو بسایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانوت بھی میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔
یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی تاریخ اسلام کی 40ویں مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اسلام کی تاریخ کا تذکرہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور بات چلی کہ اس امت میں اللہ پاک نے نبوت کے بعد خلافت کے نظام کو رائج فرمایا۔ پھر خلافت کے اندر بات چل رہی ہے دور خلافت راشدہ کی۔ خلافت راشدہ میں پھر بات چل رہی ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر۔ آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ولادت تا خلافت ہے جس پہ ہم بات کر چکے ہیں، دوسرا حصہ وہ خلافت تا وفات ہے۔ جس دن آپ کو خلافت ملی اس سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانے تک کی زندگی پر اس وقت ہماری بات چل رہی ہے۔ جی، خلافت تا وفات میں ایک بات آپ کے سامنے آ گئی کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو نامزد کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ بیعت کہا جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے تو انسان اس بیعت پر پھر 100% عمل کرتا ہے، اس سے نکلتا نہیں۔ جب بیعت ہو گئی تو آپ کے خلافت کے دور کا آغاز ہوا۔ دور خلافت پہ ہماری بات چل رہی ہے۔ جی، تین باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، مختصر خطبہ دیا جو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ کے دور خلافت کے کارنامے کیا ہے، اللہ کے دین کو، دین اسلام کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت کو دنیا کے کس کس کونے تک پہنچایا ہے۔ آپ کے سامنے بات ہوئی کہ دنیا کے 3 حصے یعنی مشرق، مغرب اور شمال، یہ تینوں فتح ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر۔ اس پہ تفصیل سے اور ترتیب سے آپ کے سامنے بات آ گئی۔ پچھلی مجلس میں آپ حضرات نے سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل رہا تھا، اور اس درمیان میں ایک فتنے نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا۔ یہ فتنہ جو تھا اس کو فتنہ سبائیت کہتے تھے، سبائی فتنہ۔ یہ سبائی فتنہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، اس کا بانی کون تھا، ان کا لاہ عمل اور دعوت اور مشن کیا تھا، یہ ایک بہت ہی اہم ترین موضوع ہے جس کو آج سمجھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جی، یہ فتنہ جو پیدا ہوا، اس فتنے کا نام کیا تھا دوستو؟ سبائی فتنہ۔ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کو سبائی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس فتنے کی بنیاد رکھنے والے شخص کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ عبداللہ ابن سبا یہ اس فتنے کا بانی تھا، بنیاد رکھنے والا تھا، مؤسس تھا، اس نسبت سے یہ فتنہ کہلاتا ہے سبائی فتنہ۔
فتنے کے اسباب کیا تھے، اس پر پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے بہت وضاحت سے گفتگو ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کل دور خلافت کتنے عرصے کا ہے؟ 11 سال 11 مہینے 14 دن، یعنی تقریباً آپ سمجھیں کہ 12 سال۔ 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ ان 12 سالوں میں جو شروع کے 6 سال ہے، ابتدائی 6 سال، وہ بہت سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور بغیر انتشار کے ساتھ گزر گئے۔ لوگ بہت مطمئن تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مزاج میں نرمی بے حد زیادہ تھی، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، چشم پوشی کا مزاج بہت زیادہ تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کمظرف آدمی وہ نرمی کا حقدار نہیں ہوتا۔ آپ اس کے ساتھ نرمی کریں گے، وہ پہلے آ کر آپ کو ہی ڈس لے گا، آپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ جب 6 سال گزر گئے تو وہ پرانے لوگ جن کے دلوں میں ایک بغض، عداوت اور ضد بیٹھی ہوئی تھی، اگر پچھلی مجلس میں آپ حضرات شریک تھے اور آپ کو کچھ یاد ہو تو اس کے 3 اسباب ذکر ہوئے تھے۔ 3 اسباب۔ پہلا سبب کیا ذکر ہوا کہ فارس اور روم کی 2 عالمی طاقتوں کو توڑ دیا گیا، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن جو ان کے بچے کچھے لوگ تھے انہوں نے یہ بات اپنے دل میں بٹھا لی کہ ہمارے ہاتھ سے حکومت اور منصب چھیننے والے یہ مسلمان ہیں۔ دشمن خاموش ضرور ہوتا ہے، یاد رکھے، لیکن کبھی بھی اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، یہ اپنے دل میں ضد کو پال رہا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا سبب آپ کے سامنے آیا کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ آئے تو مدینہ میں ایک بڑی آبادی کن کی تھی؟ یہود کی۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ ان کے 3 بڑے قبیلے تھے، لیکن تینوں نے مسلمانوں کو، اللہ کے پیغمبر کو، دین کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی، اور ایک ایک کر کے حضور علیہ السلام نے ان کو مدینہ سے بے دخل کیا۔ خیبر گئے، پھر خیبر سے ذلیل کر کے ان کو نکال دیا۔ یہود بھی ناکام ہو گئے، لیکن ان کے جو بچے کچھے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ ضد اپنے دلوں میں رکھا کہ بھئی ہمیں ہمارے علاقوں سے، گھروں سے، منصب سے نکالنے والے لوگ مسلمان۔ بات سمجھ گئے؟ تیسرا سبب کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب دور خلافت آیا تو فوراً فتنوں نے سر اٹھایا۔ ایک فتنہ منکرین ختم نبوت کا تھا، ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا، ایک فتنہ منکرین خلافت کا تھا۔ بہت ساری چیزیں مختلف جگہوں سے اٹھی، لیکن سب سے خطرناک فتنہ کن کا تھا؟ وہ 3 آدمی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور طلیحہ اسدی۔ ان میں سے اس طلیحہ نے صرف توبہ کی، باقی مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی اپنے نبوت کے جھوٹے دعوے پہ کھڑے رہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف بھرپور جہاد کیا اور ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، لیکن یہ کہ اس فتنے کو ختم کر دیا گیا۔ اب فتنہ تو ختم ہوا، لیکن ان کے جو بچے کچھے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ ضد اپنے دل کے اندر رکھ لی۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ سارے عوامل اور اسباب تھے جو پیچھے جمع ہو رہے تھے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو گھٹیا قسم کے ردی لوگ ہوتے ہیں یا جو مجرمانہ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اگر سزا دے بھی دی جائے اور ان کو معاشرے سے کاٹ دیا جائے تو یہ افراد آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ جوڑ لیتے ہیں۔ آج کل کی زبان میں کہتے ہیں ٹانکا جوڑ لیا۔ غلط آدمی کے غلط آدمی سے سنگل جڑ رہے ہوتے ہیں دوستو، یہ یاد رکھیں۔ آپ کو غلط آدمی الگ الگ علاقوں میں نظر آئیں گے،
لیکن یقین کریں ان کا آپس میں رابطہ ایک ہوتا ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ اب یہ ساری چیزیں پیچھے پک رہی تھی، ان کے آپس میں رابطے بن گئے، اور اسی موقع پر ایک فتنہ اٹھانے کے لیے ایک شخص بنیاد بنا، اور اس شخص کا نام کیا تھا دوستو؟ عبداللہ ابن سبا۔ یہ یاد رکھیں ذہن کے اندر، یہ عبداللہ ابن سبا۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس سبائی فتنے کا بانی اور اس کے بنیادی ارکان لوگ کون بنے، پھر فتنے کی دعوت کیا تھی، اس فتنے کی تنظیم سازی کیسے ہوئی ہے، اس پہ انشاءاللہ ابھی بات ہوگی۔ جی، اس فتنے کا بانی کون ہے دوستو؟ بڑی ایک دلچسپ تاریخ ہے اور اہم ترین بات ہے۔ کاش کہ مسلمان آج ان باتوں کو غور سے، تدبر سے، فکر سے سن لیں، سمجھ لیں، تو ہم بہت ساری مصیبتوں سے نجات پا لیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ شکار کرنے والے کا طریقہ شکار کیا ہوتا ہے، وہ کس انداز سے آپ کے اسلام پر، ایمان پر ڈاکہ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ اب بہت غور فرمائیں گے آپ لوگ دوستو۔ یہ ہے یمن کا علاقہ۔ اس یمن میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہ عبداللہ ابن سبا اصلاً یہودی تھا، یہودی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اس دور میں یہ شخص مدینہ آیا۔ یہ دیکھیں یمن سے چل کر کہاں پہنچا ہے؟ مدینہ منورہ۔ کہاں آیا ہے؟ مدینہ منورہ آیا۔ یہاں آنے کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور آ کے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، لیکن یہ ظاہراً اسلام تھا، دل سے نہیں تھا۔ اصل مقصود اس آدمی کا کیا تھا کہ ماحول اور حالات کا جائزہ لینا تھا۔ اس نے آ کر مدینہ کے حالات کا ایک جائزہ لیا، خلیفہ کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں، خوش ہیں، ناراض ہیں، کیا کیفیت ہے، سارے ماحول اور حالات کو دیکھنا تھا۔ وہ جائزہ اس نے لیا، اور اس کے دل میں اصل کیا تھا کہ خلافت اسلامی کو توڑنے کے لیے کوئی ترتیب بنا دی جائے۔ اس لیے کہ یہ بات یاد رکھیں دوستو، اسلام اور مسلمانوں کی مرکزیت، حفاظت اور اجتماعیت، اس کے لیے جو ترتیب اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے وہ ترتیب خلافت کی۔ اس لیے جب تک یہ نظام تھا، مسلمانوں کا ایک مرکز تھا، اسلام کی عزت محفوظ تھی۔ آج دیکھیں دنیا میں کسی اسلامی ملک کی پٹائی شروع ہو جائے، ہم سو رہے ہوتے ہیں، اپنا درد ہی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، مرکزیت نہیں ہے دوستو۔ تو اس آدمی نے یہ بات سمجھی کہ بھئی اسلام کا اصل قلعہ وہ خلافت ہے، اور اس خلافت کے لیے خلیفہ اصل آدمی ہوتا ہے۔ اب ایسی ترتیب کرنی ہے کہ مجھے اپنے مقصد اور کام کے لوگ مل جائیں۔ اس نے کام کے آدمی تلاش کیے، لیکن اس کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اس نے مدینہ میں آ کر جب جائزہ لیا تو دیکھا بھئی لوگ تو بڑے خوش ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کو ایک بات ہاتھ لگ گئی۔ وہ بات بار بار آ رہی ہے دوستو۔ وہ کون سی بات ہاتھ لگی؟ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مزاج نہایت کیا تھا؟ نرم مزاج تھا، اور مجرم آدمی کمزوریوں کو ڈھونڈتا ہے، ٹٹولتا ہے۔ اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے خلیفہ بے انتہا نرم ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو تلاش کرنا شروع کیا مدینہ منورہ میں، تو اندازہ ہوا کہ یہاں تو معاملہ حل نہیں ہو سکتا، بلکہ اتنا ہوا کہ جس سے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے جا کے فوراً اطلاع دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، بھئی ایک آدمی ہے اور گڑبڑ محسوس ہو رہا ہے۔ فوراً اس کو کان سے پکڑ کر مدینہ منورہ سے نکال باہر کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ تو مدینہ تو اس کی سازش سے، اس کے برے منصوبے سے اس وقت محفوظ ہو گیا دوستو۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ جب مدینہ سے نکلا
تو اس نے رخت سفر باندھا کہ اب مجھے دوسری جگہ اپنے آدمی تلاش کرنے ہیں، لہٰذا یہ مدینہ سے چل کے کہاں آ گیا؟ بصرہ آ گیا۔ کہاں آ گیا دوستوں؟ بصرہ۔ جی اچھا آگے، اب اس فتنے کی دعوت کے لیے اس نے بصرہ کا انتخاب کیا ہے دوستو۔ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ سے جب اس کو نکالا گیا تو اس نے بصرہ کا راستہ لیا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اس نے مدینہ آ کر فتنے کے لیے کچھ شوشے چھوڑے۔ شوشہ جانتے ہیں نا، ایک بے مقصد سی بات لوگوں میں اڑا دے، پھر خاموشی سے کھسک جائیں وہاں سے، جیسے آج کل ہوتا ہے، کوئی غلط میسج چلا دیا، پھر آپ درمیان سے نکل جائیں، آؤٹ ہو جائے، پھر آپ کے حصے کا کام لوگ خود کریں گے۔ یہ باطل کا طریقہ ہے۔ اس نے کیا شوشے چھوڑے؟ دو بنیادی شوشے۔ پہلی بات، کہنے لگا تعجب ہے کہ آپ لوگ یعنی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعادے کے تو قائل ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی واپسی کے قائل نہیں۔ اعادہ سمجھتے ہیں دوستو؟ بھئی امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کے ایک پیغمبر ہے جو آسمانوں پہ زندہ ہے، وہ واپس تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ یاد رکھیں۔ تو نزول عیسیٰ علیہ السلام اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے ایک تو یہ فتنہ اٹھانے کی کوشش کی کہ لوگوں سے کہا کہ بھئی دیکھو، آپ لوگ اللہ کے آخری پیغمبر کو مانتے ہو اور وہ سب سے افضل ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سکھایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، لیکن تمہارے پیغمبر جو سب سے افضل ہے وہ نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں، بعض دفعہ چوری کے لیے عقیدت کا راستہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے سب سے زیادہ مار کس میں کھائی؟ اسی عقیدت کے جذبات میں۔ ہمارے ان جذبات کے ساتھ وہ کھلواڑ ہوتا ہے، ہم استعمال ہو جاتے کہ جو آج ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے۔ آپ ان کی مسجد چلے جائیں، وہ آپ کو برا بھلا دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے ہاں آ جائے، آپ ان کو آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہم آپس میں کیوں دست و گریبان ہوئے؟ جذبات اور عقیدت کے راستے میں۔ تو ایک تو اس نے یہ بات اٹھائی۔ دوسرا، اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے جس کو اپنا وصی بنایا، وصی اس شخص کو کہتے ہیں، تو پھر خلافت پر پہلے ابو بکر کیوں بیٹھے، پھر عمر کیوں بیٹھے، اور اب عثمان کیوں بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ؟ اب دیکھیں، انداز دیکھیں، ایک طرف میٹھی زبان، دوسری طرف چھری کا استعمال۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا، غلط ہوا۔ اور دوسرا کہا کہ بھئی ہم تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کے گھرانے سے محبت۔ تو اہل بیت سے محبت تو ہر ایمان والے کے ایمان کا حصہ ہے، بنیاد ہے، اس سے تو کسی کا انکار نہیں۔ لیکن اس ظالم نے کیا کیا؟ ایک ایسا ماحول بنایا کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ کیوں نہیں؟ ایک انتشار ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ میں اس کی بات کسی نے نہیں سنی، یہ بے دخل ہو کر کہاں چلا گیا؟ بصرہ چلا گیا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ اب اس فتنے کی تنظیم سازی کا عمل شروع کرنا تھا، مدینہ میں نہیں ہوا، یہ بصرہ آ گیا۔ جی، یہ ہے دوستو بصرہ کا علاقہ جو شام میں ہے، عراق میں۔ بصرہ کہاں پر ہے؟ عراق کے اندر۔ یہ مدینہ سے چل کر آ گیا بصرہ میں۔ بس یہاں پہنچنے کے بعد اس نے پھر حالات کا جائزہ لیا۔ اس کو پتہ چلا کہ بصرہ میں ایک بڑا اشتہاری مجرم ہے، اشتہاری مجرم، اور اس کا نام ہے حکیم ابن جبلہ۔
اس کا نام کیا ہے؟ حکیم ابن جبلہ. یہ حکیم ابن جبلہ ایک ڈاکو اور چور قسم کا آدمی تھا. اور ڈاکو بھی کیسا تھا؟ ذمی کافروں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتا تھا. آپ نے پیچھے سنا سیرت میں، اسوہ میں، تاریخ کے ابتدائی دروس میں، کہ جہاں اسلامی فوجیں گئی اور کافروں کے ممالک پر، شہروں پر، علاقوں پر قبضہ کیا تو کسی کے مال جان عزت پر ہاتھ نہیں رکھا ہے. ایسا ہی ہے نا، سب کی حفاظت کی. تو یہ حکیم ابن جبلہ اتنا ظالم آدمی تھا کہ اس نے کیا طریقہ شروع کیا کہ مسلمان جس علاقے میں جا کر فتح حاصل کرتے اور وہاں اسلام نافذ ہو جاتا، کچھ دنوں کے بعد اسلامی فوجیں نکل جاتی، یہ رات کو خاموشی میں اپنے کچھ ساتھیوں کو لے جا کے انہی کافروں کے گھروں میں ڈاکے ڈالتا تھا، اور یہ تاثر اور ایسا حلیہ بناتا کہ میں ایک اسلامی لشکر کا فوجی آیا ہوں. اب لوگ جب دیکھتے کہ وہ یہ حلیہ تو اسلامی فوجی کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ذہن کیا بنے گا کہ ہم پہ ڈاکہ کون ڈال رہا ہے؟ اسلامی فوج ڈال رہی. اب اس کے دونوں کام ہو رہے ہیں، چوری ڈاکے بھی ڈال رہا ہے اور اسلام کی بھرپور بدنامی بھی کر رہا ہے. یہ شخص کون تھا دوستو؟ حکیم ابن جبلہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی کہ یہ بندہ بدنامی کا باعث بن رہا ہے، چوریاں ڈاکے بھی ڈال رہا ہے. انہوں نے فوراً بصرہ کے گورنر کو حکم دیا کہ اس کو نظر بند کر دیا جائے. اب دیکھیں نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک نرمی ہے، ورنہ اگر حضرت عمر ہوتے وہ کہتے کہ سر اتار دو، ختم کرو، خس کم جہاں پاک. انہوں نے فرمایا نہیں، نظر بند کر دو، اس کو ذرا قید میں ڈال دو، آزاد نہیں گھومے گا تو سمجھ جائے گا. اس کو نظر بند کر دیا گیا ایک گھر میں. یہ عبداللہ ابن سبا جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بصرہ آیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کو جس کام کا بندہ چاہیے وہ بندہ ہے، لیکن آج کل نظر بند ہے، کسی طریقے سے اس سے ملاقات کریں. اس نے بصرہ آ کر اس سے خاموشی سے ملاقات کی اور بصرہ میں تنظیم سازی کی. یہ پہلا موقع ہے کہ اپنی جماعت کو بنا رہا ہے اور حکیم ابن جبلہ کو بصرہ کا ذمہ دار بنا دی. اس کو کہا کہ میں یہ فکر لے کے آیا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور انتشار پیدا ہو جائے، اور ہماری دعوت کی دو بنیادی باتیں ہوں گی جو ابھی آپ کے سامنے آئی. پہلی بات ہم کیا کریں گے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضور علیہ السلام کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ تو بیعت بھی ہو گئی. دوسرا یہ کہ اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا وصی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بنایا تو ابھی تک وہ خلافت کے منصب پہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ اس کو بھی پٹی پڑھا دی اور اس کو بصرہ کا ذمہ دار بنا دیا. لیکن یہ بات بصرہ کے گورنر کو پتہ چل گئی کہ ایک سازشی آدمی آ چکا ہے، عبداللہ ابن سبا، تو اس نے اس کو بصرہ سے بھی نکال دی. بات سمجھ گئے؟ پہلے مدینہ سے نکالا گیا اور اب بصرہ سے نکالا گیا، اور یہ بصرہ سے نکل کر کہاں چلا گیا؟ کوفہ چلا گیا. ایک ایک علاقے سے نکالا گیا ہے، لیکن اس نے اپنی فکر اور محنت نہیں چھوڑی. اب بصرہ سے کوفہ منتقل ہو گیا. اب کوفہ میں کیا ہوا؟ وہاں بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ کیا لکھا ہے؟ کوفہ. یہ بھی عراق کا ہی علاقہ ہے. بصرہ بھی عراق میں ہے، کوفہ بھی عراق میں ہے. بڑا تاریخی اور مشہور شہر ہے جو علم کا ایک مرکز رہا ہے. یہ کوفہ پہنچ گیا. اچھا، یہاں ایک بات تھوڑی سی سمجھ لیں، آپ حضرات کو آگے بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. اس کوفہ کے پہلے گورنر تھے سعید ابن عاص. سعید ابن عاص جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے سعید ابن عاص کو ہٹایا اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا. بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ دماغ بالکل حاضر رکھنا ہے. سعید ابن عاص کو ہٹا کے سعد ابن ابی وقاص کو بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ کے لوگ بہت چالاک، طرار، سازشی لوگ تھے. ان کو کنٹرول کرنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص جیسے مضبوط آدمی کی ضرورت تھی. ان کو لے آئے، یہ گورنر بن گئے. پھر ان کو بھی معزول کر دیا. کیوں معزول کیا؟
اب شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو لیکن پیچھے ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں. ہوا یہ کہ ایک معاملے پر حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی آپس میں بحث ہو گئی، موماری ہو گئی. وہ قاضی تھے، یہ گورنر تھے، اور اس ناراضگی کی لڑائی کی اطلاع امیر المومنین حضرت عثمان کو پہنچ گئی. انہوں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بھی معزول کر دیا، آپ بھی ہٹے. ان کی جگہ کن کو لے آئے؟ ولید ابن عقبہ، یہ کوفہ کے گورنر بن گئے. ترتیب دیکھ رہے ہیں دوستوں؟ سب سے پہلے کون تھے؟ سعید ابن عاص. پھر کون بنے؟ سعد ابن ابی وقاص. پھر کون بن گئے؟ ولید ابن عقبہ. یہ ولید ابن عقبہ کوفہ کے گورنر بنے. یہ نوجوان لڑکے تھے لیکن بہت مدبر انسان تھے، سمجھدار، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے. قریبی رشتہ دار، کسی کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتے تھے. کوفہ میں جیسے ہوتا ہے نا، ہر علاقے میں ایسے جرائم پیشہ قسم کے غنڈے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے. تو کوفہ میں کچھ جرائم پیشہ لوگ تھے، غلط قسم کے کام کرتے تھے، چوری چکاریاں، شراب نوشیاں. تو یہ ولید ابن عقبہ جب گورنر بنے، انہوں نے ان سب کو قابو کیا، کنٹرول کیا، اور ان کی وہ مجلسیں اور سب چیزیں ختم کر دی. جب یہ ہوا تو یہ جرائم پیشہ لوگ ایک مجلس بنا کر بیٹھ گئے کہ جی اب کیا کریں، اب تو ہمارے نشے اور سب چیزوں کے راستے بند ہو گئے. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ گورنر ولید ابن عقبہ پر شراب نوشی کا الزام لگا لیتے ہیں کہ بھئی یہ شراب پیتے ہیں، نعوذ باللہ. الزام لگایا اور یہ الزام فوراً بھیج دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ بھئی آپ نے کیسا بندہ گورنر بنایا، وہ تو شراب پیتے. حالانکہ یہ بالکل جھوٹ تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی کسی نے بتایا کہ امیر المومنین یہ غلط اطلاع ہے، یہ لوگ فتنہ پرور ہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج الزام لگایا ہے، کل باتیں بنیں گی کہ اپنے شرابی رشتہ دار کو پھر بھی گورنر رکھ تو الزام ختم ہو جائے. تو انہوں نے ولید ابن عقبہ کو بھی معزول کر دیا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ سعید ابن عاص ہٹے، سعد ابن ابی وقاص آئے، وہ ہٹے، ولید ابن عقبہ آئے. اب ولید ابن عقبہ بھی ہٹ گئے. جب یہ ہٹ گئے تو دوبارہ سے کہانی گھوم کر یہاں آ گئی. اب دوبارہ سے کن کو بنا دیا؟ سعید ابن عاص جو سب سے پہلے گورنر تھے، وہ دوبارہ کوفہ کے گورنر بن گئے. یہ جب بنے، ان کو اندازہ تھا کہ کوفہ کی آبادی زیادہ، لوگوں میں شرارت کا مزاج زیادہ، فتنوں کا مزاج ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی رات کو میرے گھر میں ایک کھلی کچہری لگاؤں گا، مجلس. ہر آدمی آئے، اپنا مسئلہ مجھے بیان کرے، میں تحقیق کروں گا، موقع پر حکم دوں گا. اس سے لوگ بہت خوش ہو گئے کہ بھئی. لیکن یہ جو جرائم پیشہ افراد تھے، ان کو پھر تکلیف ہو گئی کہ بھئی یہ تو پھر ہمارے جو ہے چرس نشے بند ہو رہے ہیں. تو ایک دن یہ مجلس لگی ہوئی تھی اور اس میں یہ جرائم پیشہ لوگ آئے، انہوں نے لڑائی بنا دی آپس میں. اب گورنر کا گھر ہے، رات کا وقت ہے، لڑائی ہو گئی، شور مچ گیا، قریب تھا کہ حادثہ ہو جاتا. بڑی مشکل سے قابو کیا. لیکن جو صحیح اخلاص والے لوگ تھے، انہوں نے گورنر سعید ابن عاص سے کہا کہ آپ یہ مجلس اپنے گھر میں مت لگائیں، کوئی حادثہ یہ لوگ کروا دیں گے اور آپ پر ٹھیک ٹھاک الزام لگ جائے. تو سعید ابن عاص نے کہا کہ آئندہ سے یہ مجلس میرے گھر میں نہیں لگے گی جب تک میں دوسری جگہ کا انتخاب نہ کروں. اب جیسے ہی انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے، ان فتنہ پرور لوگوں نے پھر فتنہ اٹھایا اور حضرت عثمان کو پیغام بھیجا کہ بھئی آپ نے جس گورنر کو بٹھایا ہے وہ تو لوگوں کی بات سنتا ہی نہیں، اس سے تو ملاقات مشکل ہو گئی. اب دیکھیں، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ بھئی ان لوگوں کا کیا کریں، کوفہ کے لوگوں کو. تو انہوں نے پھر سوچنے کے بعد ایک ترتیب طے کی. کیا ترتیب طے کی؟ شام کے گورنر تھے، شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہ بہت مضبوط اور فیصلہ کن انسان تھے، مدبر قسم کے. تو حضرت عثمان نے فرمایا جتنے فتنہ پرور لوگ ہیں ان کو پکڑو اور ایک جماعت کی شکل میں شام لے جاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس،
ان کے حوالے کر دو، پھر وہ ان کو اپنے انداز میں سمجھا دے، وہ سمجھا دیں گے۔ یہ چلے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ان کا بڑا اکرام کیا، کھانا کھلایا، پلایا، بٹھایا، قیام، پھر ان کی باتیں سنی۔ جب باتیں سنی تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ سب چور مجرم قسم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے بہت ہی مصلحت کے ساتھ ان کو سمجھایا کہ دیکھو اس طرح مت کرو، کسی اور کے آلہ کار بن جاؤ گے، اسلام کو نقصان پہنچے گا، مسلمان تکلیف میں آ جائیں گے۔ اب سمجھا رہے ہیں بات کو، اور اسی بیچ میں کچھ لوگ کھڑے ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بدتمیزی کر لی، ان سے منہ ماری کر لی۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کا حل تو تلوار ہے، لیکن لوگ کہیں گے کہ بھئی شام کے گورنر جو ہے وہ تلوار کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ امیر المومنین، جو لوگ آپ نے میرے پاس بھیجے ہیں وہ باتوں سے تو سمجھنے والے نہیں ہیں، میں نے پوری کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہیں رہے، اب آپ جیسا فرمائیں تو ہم آگے ترتیب طے کر لیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور فیصلہ کیا۔ شام میں علاقہ ہے حمص، حمص مشہور علاقہ ہے جہاں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ گئے اور وہیں ان کی قبر ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید، یہ دیکھ رہے، اور یہ بالکل اپنے والد کی طرح بڑے جنگجو قسم کے بہادر آدمی تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا ان کو حمص بھیج دو عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کے پاس۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ان کو لگا کہ شاید یہاں بھی ہمارا اکرام ہوگا اور عزت ہوگی اور ہم شرارتیں کریں گے۔ تو جب وہاں پہنچے تو حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید نے ان کو کہا تم سب جو ہے شیطان کے چیلے اور چانٹے ہو، شیطان کے بندے ہو تم لوگ، اور تمہارا کیا خیال ہے ہم تمہیں دسترخوانوں پر بٹھا کر اکرام کریں گے؟ یہ تلوار ہے میرے ہاتھ میں، یا تو اسی مجلس میں توبہ طائب ہو جاؤ کہ آئندہ نہیں کریں گے، نہیں تو سب کی گردنیں اسی مجلس میں اتار دوں گا۔ اب سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو ایسے ہلکے آدمی نہیں ہے، عمل کر گزریں گے، تو فوراً ان کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے کہ نہیں جی اب ہم نہیں کریں گے، آپ ہمیں معافی دے دیں، اب ہم نہیں کریں گے۔ ان کے سامنے اقرار کی۔ جب توبہ طائب ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید نے ان سے اقرار لیا، قسم لی، سب کچھ ہو گیا۔ پھر حضرت عثمان کو خط لکھا کہ اب کیا کریں، یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اختیار دے دو کہ بھئی واپس اپنے علاقے کوفہ جانا چاہو چلے جاؤ، انسان بن کے وہاں رہو، اور اگر یہیں حمص میں آپ کے پاس رہنا ہے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے تو یہاں رہ جاؤ۔ جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو حمص میں رہیں گے، بڑی شریف الطبعی کا مظاہرہ کیا، جی ہم تو یہیں رہیں گے آپ کے پاس۔ اور ان کا جو مرکزی کردار تھا، جو بڑا آدمی تھا، وہ تھا اشتر نخعی۔ اشتر نخعی یہ ان فتنہ پرور لوگوں کا، جو کوفہ کے بدماش لوگ تھے، ان کا ذمہ دار یہ اشتر نخعی تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو حضرت آپ کے پاس حمص میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ وقت گزر رہا ہے۔ اچھا، آپ کے سامنے پیچھے بات آئی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ عبداللہ ابن سبا یمن سے چل کر سب سے پہلے کہاں آیا تھا؟ کہاں آیا؟ مدینہ منورہ آیا۔ وہاں اس نے اپنی دعوت کی 2 باتیں پیش کی، لیکن اس کو مدینہ سے نکال دیا گیا، تو مدینہ سے بے دخل ہو کے کہاں گیا؟ بصرہ گیا۔ بصرہ میں اس نے ایک نظر بند آدمی سے ملاقات کی، اس کا نام حکیم ابن جبلہ۔ اس کو بصرہ کا ذمہ دار بنایا، پھر بصرہ سے بے دخل کر کے اس کو کہاں بھیج دیا گیا؟ کوفہ بھیج دیا۔ یہاں تک پہنچ گئے دوستو۔ اب یہ کوفہ آ رہا ہے، اور یہاں کوفہ میں یہ ساری کہانی پیچھے ہوئی جو میں نے آپ حضرات سے عرض کر دی۔ اب عبداللہ ابن سبا مدینہ سے نکلا، پھر بصرہ سے نکلا، پھر کوفہ آیا۔ کوفہ پہنچنے کے بعد اس کا جو مقصد تھا کہ اپنے کام کے بندے تلاش کرے،
تو کوفہ میں اس کو کہا گیا کہ بھئی آپ کے کام کے بندے ہیں تو، لیکن اس وقت کہاں ہیں جی؟ حمص میں. یہی جو اشتر نقی کے لوگ تھے نا، جو بدماش گروپ تھا، جنہوں نے پہلے حضرت امیر معاویہ سے بدتمیزی کی رضی اللہ عنہ سے، پھر عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید نے ان کو سیدھا کیا. تو انہوں نے کہا آپ کے کام کے بندے ہیں لیکن اس وقت یہاں نہیں، وہ حمص گئے ہوئے. اس نے کہا اچھا. تو عبداللہ ابن سبا کوفہ میں تھا، اس نے ایک خط لکھا خاموشی سے، اور وہ خط وہاں سے حمص بھیج دیا اشتر نقی کو. دیکھیں آگے جی. اب ایک خط آیا اشتر نقی کے پاس، اور عبداللہ ابن سبا نے ان سے کہا کہ جیسے ہی خط ملے تم لوگ کوفہ چلے آؤ، مجھے کچھ مشورہ کرنا ہے. تو انہوں نے عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید سے کہا کہ آپ اجازت دیں، ہمیں اپنے گھر بار بہت یاد آ رہے ہیں، تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں کوفہ. اس نے کہا میں نے تو پہلے آپ کو اختیار دیا، چلے جائیں. یہ سب کے سب مل کر کوفہ آ گئے. اب کوفہ آ گئے تو ان کو ایک شرارتی شخص تو پہلے سے موجود تھا، عبداللہ ابن سبا، اور یہ لوگ بھی جمع ہو گئے. تو اس نے سب کی ایک میٹنگ بلوائی، ان سے مشورہ کیا اور اپنا منصوبہ اس کے سامنے رکھا کہ میں اسلامی نظام میں توڑ ڈالنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب کیا کریں؟ تو کہا سب سے پہلی بات تو ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے کوفہ میں سب مل کر، اور کہیں گے کہ بھئی کوفہ کے گورنر سعید ابن عاص کو فوراً معزول کیا جائے، اس لیے کہ یہ ہماری بات نہیں سنتا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ سعید ابن عاص کو کوفہ کی گورنری سے ہٹایا جائے، اور خود سے ایک نام پیش کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی لیکن بہت سادہ مزاج درویش منش آدمی تھے. اب ان کو تو پتا تھا کڑک آدمی جو ہے وہ تو ہمیں سر پہ ڈنڈا رکھ کے چلائے گا، تو ایک ایسے سادہ صوفی سا آدمی ہو جائے. تو ان کا نام پیش کیا کہ بھئی ان کو بنایا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اطلاع آئی کہ کوفہ میں لوگ سازش کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، سعید ابن عاص کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام پیش کرتے ہیں. یہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے ان کا مطالبہ مان لیا. ان کا مطالبہ مان لیا، اور ان کا ذہن یہ تھا کہ شاید یہ فتنہ دب جائے گا. لیکن یہ تو دنیا کا نظام ہم آج بھی دنیا میں دیکھتے ہیں نا، کہ غلط قسم کے لوگ ایسے چور ڈاکو بدماش جو تخریب کاریاں کرتے ہیں، اگر یہ کوئی غلط مطالبہ کر دے تو کوئی بھی ریاست ان کا مطالبہ فوراً تسلیم نہیں کرتی. اس لیے کہ اگر تسلیم کر لیا غلط آدمی کا مطالبہ تو پھر آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک بات اب ماننی پڑے گی. تو جب ایسا ہوا حضرت عثمان نے مطالبہ مان لیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گواہ، انہوں نے کہا او ہو یہ تو بہت آسان بات ہے، امیر المومنین اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ بات مانی تو اور بھی مانیں گے، اور بھی ہماری باتیں. انہوں نے کہا بس اب تو مسئلہ حل ہو گیا. اب آپس میں ایک ترتیب ہوئی، کوفہ میں تنظیم بنائی، منظم کیا، اور عبداللہ ابن سبا نے ان سے کہا کہ تم کوفہ کو دیکھو اور میں اگلا پڑاؤ اب ڈال رہا ہوں مصر میں. کہاں چلا گیا؟ مصر چلا گیا. اب دیکھیں یہ مدینہ، پھر مدینہ سے بصرہ، بصرہ سے کوفہ، اور پھر کوفہ سے مصر آ گیا. اصل جو کہانی چلے گی نا دوستو اس فتنہ سبائیت کی، وہ یہ مصر سے یہاں سلسلہ سارا چلے گا، مصر سے. تو انشاءاللہ اس پر آئندہ مجلس میں ہم بات کریں گے. اللہ پاک کے اس فتنے کا لاہ عمل کیا تھا، پھر مرکز کون سی جگہ بنی، انشاءاللہ اس پر آئندہ مجلس میں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء.
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔